صل على محمد وآل محمد اللهم صل خرید کے ٹھمکا مارے گا کیا؟ تم مرد چکا تو یہ زیوری خریدنے نہیں، پازیب خریدنے نہیں، یہ گلے کی چین خریدنے نہیں، یہ کیوں گیا سنو، یہ تیری میری بہن بیٹی کو تکنے گیا یہ اچکا. کہاں گیا یہ؟ تیری میری بہن بیٹی کو تکنے گیا. بہن بیٹی کو تکنے گیا. اس کی سوچ دیکھو کتنی گندی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ صرف اس لیے گیا ہے کہ کسی کے کونی لگ جائے، کسی کے دھکا لگ جائے، اور بس گھومتا پھر رہا اچکا سمجھ رہا میں سب سے بڑا ہیرو ہوں. اور اتنا گندا ہے اسلام کی نظر میں، اتنا گندا ہے اس کی برابر میں کھڑے ہونے کو طبیعت نہیں چاہتی. ایسی سوچ، اس سوچ رکھنے والے سے 3 جملے بولوں گا. یہ 3 جملے ضرور بول کے جاؤں گا. ایسی جو سوچ رکھتا سنے، اور گھومنے کا کوئی مطلب ہی نہیں، عورتوں میں جانے کا کوئی مطلب ہی نہیں، صرف یہی مطلب ہے. سن تو جس پہ غلط نظر ڈالنے گیا، اگر اس کی جگہ تیری بہن ہوتی تو ڈوب مرنے کو جگہ تھی. جس کے تو کونی مارنے گیا، اگر اس جگہ تیری بھتیجی ہوتی تو ڈوب مرنے کو جگہ تھی. جس کے تو دھکا مارنے گیا، اگر اس جگہ تیری بھانجی ہوتی تو ڈوب مرنے کو جگہ تھی. اس اچکے سے پوچھ، تیرے گھر میں تیری بہن ہے، تیرے گھر میں تیری بھانجی ہے، تیرے گھر میں تیری بھتیجی ہے. او اچکے، کم از کم تجھے اپنی شرم و حیا غیرت نہیں، تو اتنا نیچ ہو گیا، تیری سوچ اتنی نیچ ہو گئی ہے تو اپنی بہن کی شرم کر لے، اپنی ماں کی شرم کر لے، اپنی بھتیجی کی شرم کر لے، کم از کم اپنی بھانجی کی شرم. بے شک. اور اس سے آگے بڑھ کے اب نہیں بول سکتا. دکھ ہوتا دکھ، ایسا لگتا ہے محرم کے میلے کو عورتیں ایسی جا رہی ہے، لڑکیاں اور عورتیں کھچڑ کاٹتی ہوئی، جیسے بیل کھول دی ہے، گائے کھول دی تو بھاگ رہی ہے تیرے میرے کھیت چکتے ہوئے. یہ بھول جاتی ہے میں کس کی بیٹی ہوں. یہ بھول جاتی ہے میرا باپ نمازی ہے، میری ماں نمازی ہے، میرا بھائی کون ہے، میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی. ایسی بھاگتی ہے میلے کو جیسے کوئی انجوائے کا دن ہو، جیسے اس کے باپ کی. میری باتیں کڑوی لگ رہی ہیں لیکن دل پہ لے لینا، اس کا دل پہ لے لینا. اور آج کے بعد عورتیں بھی دکھا دو. ارے یار وہ عورت ہی کیا رہ گئی جس نے اپنا جسم دکھا دیا؟ بے شک. اسے تم عورت کہو گے؟ عورت کی عزت ہوتی ہے جسم چھپانا، اور جس کی عزت نہیں اس کا جسم دکھ گیا وہ بے عزت ہو گئی. اور آج تمہارے یہاں شادی ہوتی ہوگی، پاؤ جسم ننگا چل رہی ہے، کسی کا ادھا ننگا چل رہا. نہ اماں ٹوک رہی ہے نہ پھپھو یا اماں کیا ٹوکے گی، وہ تو اور سوچ رہی ہے میں اور تھوڑی سی ننگی ہو جاؤں. وہ کیا ٹوکے گی؟ اسے اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا. وہ عورت نہیں، اس کے پاس ساری چیزیں ہیں مگر عزت نہیں. ارے عورت وہ ہے جو اپنے جسم کو چھپا کے رکھے، اپنے جسم کی حفاظت کرے. خدا کی قسم وہ عورت ہے جو اگر کھائے تو اس کے کھانے سے پتا چلے یہ فاطمہ کو چاہنے والی ہے. یہ فاطمہ جو پیے اس کے پینے سے پتا چلے یہ فاطمہ کو پڑھنے والی ہے. اس کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب فاطمہ کے طریقے پر ہو. اگر ایسی بیٹی باپ کے گھر میں ہو تو رحمت بنتی ہے، شوہر کے گھر میں ہو تو نعمت بنتی ہے، اور جب ماں بنے تو اس قدموں کے نیچے جنت بنتی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، علماء اہل سنت، سرزمین بایزید پور. سبحان اللہ. کوئی کچھ کہنے والا رہا ہی نہیں.
कोई कुछ बोलने वाला रहा ही नहीं। किस किस चीज को देखा जाए, बाप ने तो बिल्कुल अपने हाथ बांध लिए हैं, माँ ने भी, चचा ने भी, ताऊ ने भी, भाई ने भी, खालू ने भी। अगर ये लोग अपने अपने हाथ खोल ले, अपने अपने हाथ खोल ले, तो मेरा दावा है हमसे ज्यादा काम आप लोग कर जाओ। हम तो सिर्फ तकरीर करके तुम्हें बता के ये उलमा की मौजूदगी में चले जाएंगे, मगर उस पर दवाम इस्तिक़लाल आपको करना होगा, तभी काम बनेगा। एक रात में तो जलसा सुन लिया, और जो अब 300 रातें बची या 200 बची या 250 बची या 100 रातें बची, एक साल में एक जलसा हो गया। बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है, होना चाहिए, मगर कम से कम 10 तो शादी होती होंगी। अब 10 शादियों में बैंड बाजे आके इन घोड़ों ने अपने कमर का दर्द ठीक कर लिया। एक रात में जलसा, और 10 बारातों में यही नाच रहा है, यही नाच रहा है। जलसा तब जलसा होगा अगर यहाँ से तौबा करके उठो, यहाँ से ऐद करके उठो। हर भाई हर बहन ये तौबा करके जाए, ये ऐद करके जाए। इंशाअल्लाह आज के बाद हम अपनी जबान से नहीं, हम अपने किरदार से बताएंगे हम हुसैन के गुलाम हैं, हम अपने कैरेक्टर से बताएंगे हम हुसैन के गुलाम हैं, हम अपने अमाल से बताएंगे हम हुसैन के गुलाम हैं। हम नहीं कहेंगे, दुनिया हमें देख करके कहेगी ये है नबी और हुसैन पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। साथ दोगे मेरा? कौन कौन साथ देगा? देखो अल्हम्दुलिल्लाह। फैशन हो गया हाथ उठाने का भी। सुनो, पहले हाथ उठाने का भी फैशन, इसको बड़ी बात समझता ही नहीं। ये समझता कोई भी शायर आएगा उठवाएगा, कोई भी मुकर्रिर आएगा उठवाएगा, यार ये तो चली रही है, ये तो चली रही है। मगर नबी के जलसे में हाथ उठा के अगर अहद करोगे, वायदा करोगे, तो यहीं से पक्की सच्ची तौबा करके तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी जिंदगी यहाँ जो बची है वो भी कामयाब हो जाएगी, और तौबा करते 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 जो पीछे गुजर चुकी है वो भी कामयाब हो जाएगी। जो असल जिंदगी है आंख बंद होने के बाद वो तो तुम्हारी रोशन और ताबनाक हो जाएगी। ये हाथ अल्लाह के वास्ते, रसूलुल्लाह के वास्ते अगर रस्मी तौर पे उठाते हो तो मत उठाना, रस्मी तौर पे उठाओ तो मत उठाना, मगर आज दिल की गहराइयों से और दिल में जांच करके अपने गुनाहों को सामने रख के, गुनाहों की गठरी सर से फेंक के और हाथ उठा के आंख बंद करके मेरे साथ में अल्लाह की बारगाह में पक्के सच्चे दिल से तौबा करें। हाथ उठाओ, देखो कौन कौन उठाना चाहता है। अगर कोई रस्मी उठाए तो मत उठाना, और जो खुदा के खौफ से उठाता है, रसूल की मोहब्बत में उठाता, हुसैन की मोहब्बत में उठाता, अल्लाह वालों की मोहब्बत में उठाता, सही कहता हूँ ये तुम्हारा जलसा, तुम्हारी बख्शिश का जरिया बन सकता है। हाथ उठा के बोलो या अल्लाह, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला तू हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। आज के बाद शरीयत के खिलाफ हमारी जिंदगी का कोई कदम नहीं जाए। सुभान अल्लाह। ठीक है, इस हाथ की लाज रख लियो। मेरी क्या लाज है, किसकी लाज? तुम अपनी लाज रखिए, अपनी लाज रखना अपनी। सही बता रहे हो, ये जलसों से लोगों को विलायत भी मिली है, विलायत। छोटे छोटे काम कर देने से लोग वली हो गए, वली। हजरत बिश्र हाफिज शराबी थे, लेकिन एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का पुर्जा मिला दिल में। कभी कभी शराबी भी बड़ी अच्छी बात कह देता, बच्चा ऐसी बात कह देता कि आलिम नहीं सोच पाता। जैसे गालिबन इमाम आजम ही के जमाने की बात है, एक बच्चा लड़खड़ा रहा था, तो गालिबन मुझे ऐसे याद आता, इमाम आजम ने कहा बेटा जरा संभल के, तो बच्चा बोला हुजूर आप जरा संभल के, अगर मैं गिरूंगा तो मैं अकेला गिरूंगा, आप गिरोगे तो पूरी कौम गिर जाएगी। जी जी जी, गालिबन अली का कौल है ये शायद। हाँ, अब बताओ, एक
حضرت بشر حافی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پرزا ایک کاغذ پہ ٹکڑے پہ تھا، چوما، عطر میں بسایا، بلند جگہ توبہ کر لی، اللہ تیرا مقام وہ نہیں تھا، تو تو بلند و بالا ہے، اعلیٰ۔ اللہ اکبر! جب یہ بات ہوتی ہے اللہ کو ادا پسند آ گئی، اللہ نے کہا میرے نام کو عطر میں بسایا ہے، اب میں اس کے نام کو جنت کے عطر میں بساؤں گا، اسے شراب پینے نہیں دوں گا، ساری چیزیں چھڑوا دوں گا۔ پھر وہ ولی ہو گئے تھے، ولی۔ اور ایک سید صاحب، ان کا مشہور میں نے کئی مرتبہ تقریر میں، سید احمد رفائی، کبیر احمد رفائی، ابو العلائی سلسلے کے بڑے بزرگ ہیں، ان سے پوچھا حضور آپ ولی کیسے ہوئے، کیا سبب بنا ذرا بتائیے، کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، بتائیے کیسے بنے؟ تو کہا، مریدوں کو بتایا، کیا بتائیں، مجھے ایسا لگتا ہے میں پہلے نمازیں پڑھتا تھا، کسی کو ستاتا نہیں تھا، تکلیف نہیں دیتا تھا، مگر ایک دن میں جب گھر سے نکلا تو میں نے دیکھا ایک جانور جس کو کتا بولتے ہیں، وہ کتا، اس کی زبان باہر تھی، جھاگ نکل رہے تھے، اور کتا بہت پریشان بھائے کر رہا تھا، اور وہ کتا لوگوں کے پاؤں میں گھس رہا تھا، لوگوں کی ٹانگوں میں جا رہا تھا، مگر لوگ کوئی اس پہ ترس نہیں کھا رہے تھے، کسی نے لات ماری بھگا دیا، کسی نے ڈنڈا مارا بھگا دیا، کسی نے پتھر مارا بھگا دیا، کسی نے اینٹ کا ٹکڑا جو بھی ہاتھ میں آیا مارا بھگا دیا، کسی نے زبان سے ہاتھ اٹھا کر کے بول کے زور سے بھگا دیا۔ وہ آل رسول کہنے لگے یہ کتا جب میرے پاس آیا تو میں بھی تھوڑا پیچھے کو ہٹا، مگر میری نر پڑ گئی کہ اس کی گردن پہ ایک زخم تھا، اور اس زخم میں کیڑے بلبلا رہے تھے، اس زخم میں کیڑے تھے، کیڑے، میں سمجھ گیا۔ وہ سید صاحب بولے میں سمجھ گیا کتا اسی لیے پریشان ہے، میں نے اس کو پچکارا، ہاتھ سے اشارہ کیا، کتا دم ہلانے لگا، کتا ٹھنڈی سانس لینے لگا، دم ہلانے لگا کہ اب کوئی انسان مل گیا ہے، اب مجھ پہ ترس کھانے والا مل گیا ہے، اب مجھ پہ رحم کرنے والا مل گیا ہے۔ وہ آل رسول بولے وہ کتا اب وہیں پہ رہا، میں نے سوچا یا اللہ میں اس کے کیڑے کیسے نکالوں، اس کے کیڑے کیسے بینوں، وہ ادھر آدھر دیکھنے لگے تو انہیں ایک لوہے کی تان مل جاتی ہے، ایک باریک سا تار مل جاتا ہے، انہوں نے ایسے کر کے موڑ کے اس کو چمٹی کی طرح بنا لیا، چمٹی کی طرح بنا لیا، اور بنا کر کے انہوں نے پکڑ کے ایک کیڑا باہر نکال دیا، دوسرا کیڑا پکڑا وہ بھی باہر نکال دیا، کتا آرام سے کھڑا ہے، سکون ملتا جا رہا ہے۔ ارے یہ تو آل رسول تھے، یہ تو سیدزادے تھے، یہ تو نبی کے شہزادے تھے، وہ کتا رشتہ دار نہیں تھا۔ آج تیری ماں تڑپتی رہے، آج تیرا باپ تڑپتا رہے، آج تیرا پڑوسی تڑپتا رہے، آج تیرا مسلمان بھائی تڑپتا رہے، آج تیری بہن تڑپتی رہے، آج تیرا رشتہ دار تڑپتا رہے، اپنے گریبان میں جھانک لینا۔ اب دیکھو وہ آل رسول بولے وہ جیسے ہی میں کیڑے نکالتا گیا، کتا ٹھنڈی سانس لیتا گیا، اب کتے کے جھانک بھی بند ہونے لگے، کتے کی زبان بھی اندر چلی گئی۔ وہ سید صاحب بولے میں نے سارے کیڑے نکال دیے، اس کے زخم کے کیڑے نکالے، کتے نے ٹھنڈی سانس لے لی۔ میں نے برابر میں دیکھا ایک دوب گھاس کھڑی تھی، وہ بولے میں نے دوب گھاس اکھیڑی، ایک پتھر پہ رکھے، دوسرے پتھر سے کچل کے ٹکیا بنائی، اور ٹکیا بنا کر کے اس کتے کی گردن پر رکھ دی، ایک چیر سے باندھ دی۔ وہ آل رسول کہتے ہیں جب وہ بولتے ہیں ارے جیسے جیسے اس کتے کا زخم بڑھتا گیا اللہ تعالیٰ مجھے ولی بناتا گیا، اللہ تعالیٰ مجھے ولایت کا مقام عطا کرتا چلا گیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان غوث اعظم، علماء اہل سنت، حضرت علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ۔ اب مجھے بتا، خود بولو، خود سوچو یار، جس ماں نے 2 سال وہ 9 مہینے تمہیں پیٹ میں رکھا،
میری طرف توجہ. باتیں سمجھ میں آ رہی ہے نہیں یا ہٹ جاؤں؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ الحمدللہ بولو سب لوگ. جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جس باپ نے اپنا لال خون کالا کر لیا ہو، یہ بوڑھا ایسے ہی نہیں ہوا. تمہیں کیا پتا آج کسی کتے کو کیا سکون پہنچائے گا؟ اس سے اس کی ماں سکون میں نہیں ہے، اس سے اس کا باپ سکون میں نہیں ہے، اس کا اس سے رشتہ دار سکون میں نہیں ہے، تو کسی کتے کو کیا سکون پہنچائے گا؟ پیارو، میں نے اس لیے تم سے ہاتھ اٹھوائے تھے، اس لیے میں نے بتایا تھا کہ آج سے پکی سچی توبہ کر لے. اور میری بہنیں بھی سن لے، یہاں پہ بہت ساری عورتیں آئی ہیں. اگر تم نے آج میرا ساتھ دے دیا، اگر تم نے میرا کہنا مان لیا، تو آدھے گناہ آدھی برائیاں تم بند کر سکتی ہو. مجھے بتا میری بہن، اگر آگ اور پٹرول اگر دونوں برابر میں کرے جائیں، چاہے آگ کو لایا جائے یا پیٹرول کو لے جایا جائے، لیکن لگے گی تو آگ ہی. بولو لگے گی آگ یا نہیں ہے؟ او میری بہن سن، اب جب تیری باہیں اگر یہاں تک کھلی ہوں گی تو پھر غیروں کی نظریں تجھ پہ تو اٹھیں گی. او میری بہن بول، جب تیرا گلا نیچے تک چرا ہوگا تو غیروں کی نظریں تو اٹھیں گی. جب تیری پیٹ ایسی آدھی آدھی ننگی ہوگی، اب بول، تو غیروں کی دوسروں کی نظریں تو اٹھیں گی. او میری بہن، جب تیری چٹیاں ٹیڑھی بھیڑی ہوں گی، جب تیرا کھوٹا مینار کی طرح کھڑا، تیرا کھوٹا کھڑا ہوگا، اللہ اللہ مثال غلط ہو رہی تھی، اب جب یہ تیرے بال کھوٹے کی طرح کھڑے ہوں گے، بول دوسروں کی نظریں پڑیں گی یا نہیں پڑیں گی؟ تیرے کپڑے ایسے ہوں گے، جب تو نکلے گی تو تو اٹھلاتی ہوئی جا رہی ہے، جب تو نکلے گی تو اپنا جسم دکھاتی ہوئی جا رہی ہے، جب تو نکلے گی تو لوگوں کو بتاتی ہوئی جا رہی ہے کہ میں بھی جا رہی ہوں. پہلے کی میری بہن جسم چھپاتی تھی، آج تو دکھا رہی ہے. ارے بول میری بہن ذرا بتا، اگر تو اپنا جسم ڈھک لے، اگر تو پردے میں آ جائے، اگر تو برقعے میں آ جائے، تو میرا دعویٰ ہے کوئی نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بڑھیا جا رہی ہے یا جوان جا رہی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کواری جا رہی ہے یا شادی شدہ جا رہی ہے. مگر اب تو 60 سال کی بڑھیا بھی ایسا لباس پہن رہی ہے، 40 سال کی بڈھی بھی وہی تنیے پہنے پھر رہی ہے. بدلو اپنے آپ کو، چینج کرو اپنے آپ کو. بہت برا، بہت لوگ ہم پہ تھوکنے لگے. او میری بہنوں، دکھا دو ہم اس زینب کو چاہنے والے ہیں، ہم اس حسین کی بہن کو چاہنے والے ہیں. حسین کی بہن کیا تھی ذرا سنو. حسین کی بہن کے پڑوس میں ایک آدمی رہتا تھا، ایک دن نہیں رہا، ایک سال نہیں رہا، 10 سال نہیں رہا، پورے 15 سال رہا ہے. 15 سال پڑوس میں رہنے والا آدمی حسین کی بہن کے سامنے وہ سینہ ٹھوک کے کہتا ہے، وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے، میں نے حسین کی بہن زینب کو بغیر دوپٹہ، بغیر چادر، بغیر پردے کے دولا کبھی میں نے پردے میں بھی ایک مرتبہ نہیں دیکھا. 15 سال کی مدت میں کبھی پردے سے بھی ایک مرتبہ نہیں دیکھا. تم بھی آج دکھا دو، آج بتا دو. اگر تمہارا بھائی نچکیا ہو گیا ہے، اگر تمہارا بھائی موبائل پہ دوسری لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے، اگر تمہارا چچا گانے سنتا ہے، تو جوان بہن ہے، میرا اتنا کہنا مان لینا، اپنا آنچل، اپنا دوپٹہ، اپنی چادر اس کے سامنے پھیلا دے اور رکھ دے. او بھائی، ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہماری بے عزتی مت کرو. تمہارے باپ بھی مسلمان، تمہاری ماں بھی مسلمان، تو بتا دے. او بھائی، ارے ناچنا نہیں، اس لیے دنیا مجھے یہ کہے گی یہ نچکیے کی بہن جا رہی ہے، یہ نچکیے کا باپ جا رہا ہے، یہ نچکیے کی ماں جا رہی ہے. او میری بہن، تو اس کے سامنے اپنا دوپٹہ پھیلا کے اس سے وعدہ لے لے، آج کے بعد اگر تجھے اپنی شرم آیا غیرت نہیں ہے تو پھر ہماری تو شرم آیا غیرت کرو، ورنہ تم اگر ناچو گے تو دنیا ہمیں کس نظر سے دیکھے گی. بے شک بے شک، حق ہے. واہ واہ. ہر بہن یہ اس بات پہ آ جائے. سیدہ زینب کی طبیعت خراب. ایک بات بتا دو، سیدہ زینب کی طبیعت خراب. شوہر نے دوا لا کے دی،
तबीयत कुछ ठीक ना हो पाई। दोबारा शौहर ने कहा चलिए हकीम को दिखा लीजिए, वो अच्छे से नब्ज वगैरह देख करके हालात देख करके दवा दे देगा। सैयदा ज़ैनब ने मना कर दिया। और आज ये मेले को अगर ना ले जाओ तो घर में अखाड़ा बना देती है, अखाड़ा। सही बात है। अगर कहीं नुमाइश लगती हो इसे टहला के ना लाओ तो घर में खून खराबा करने को तैयार, लड़ने मरने को तैयार, बदनामी पे उतर आती। सैयदा ज़ैनब की जरा बातें सुनो। सैयदा ज़ैनब बोली नहीं मेरे सरताज, बेटा सुनो, तुमने नोट दे रहे हो ना, अच्छी बात है, देना भी सुन्नत है, लेना भी सुन्नत है, मगर तरीका मत भूलो, तरीका मत भूलो, ठीक है बेटा? अब आओगे तो दोनों हाथों से अदब से देखे जाओगे, ठीक है ना? बताओ वो अच्छा है या ये अच्छा था? दोनों हाथ वाला अच्छा रहेगा ना? हाँ, याद रखियो। अच्छा अब सुनो मेरी तरफ तवज्जो दो। अरे हम जहाँ गलत देखेंगे भाई बताना पड़ेगा, ये हमारे बच्चे, ये हमारी कौम की अमानत है। अगर हम ही नहीं बताएंगे, दबा के चले जाएंगे तो ये तो बिगड़ते चले जाएंगे। तो ये कहेंगे कि हमने सबके सामने ऐसे दिया, फिर तो खूब थूक लगा के रखता है। यार हंसी की बात पे तुम लोग कितना हंसते हो, थोड़ी सी भी हंसी की बात हो तो हंस जाते हो। हाँ देखो कितना अच्छा लग रहा है, और नमाज पढ़े तो और अच्छा लगेगा। चलो ना, मैं नोट नहीं देख रहा था, मैं कुछ और देख रहा था, मैं समझा गई फटे हुई है, लेकिन मेरी तरफ तवज्जो दो, बात निकल ना जाए। सैयदा ज़ैनब तबीयत नासाज, शौहर ने कहा चलो हकीम को दिखा लो, वो नब्ज देखेगा, हालात देखेगा, और जो अच्छी दवा तजवीज करेगा वो तुम्हें दे देगा। सैयदा ज़ैनब बोली नहीं, वो गैर मर्द है, मैं उसके सामने नहीं जाऊंगी। अल्लाह, कौन है वो? गैर मर्द है, मैं उसके सामने नहीं जाऊंगी। शौहर बोले बीवी से, अगर जब तबीयत इस कदर इस हद को पहुंच गई है तो इस्लाम भी तो इसकी इजाजत देता है, इस्लाम भी तो इसकी इजाजत देता, पर्दे से जा सकती हो। कहा सैयदा ज़ैनब का जवाब तो सुनो, मचल जाओगे, मेरी बहनें सुनने मचल जाएंगी। सुभान। सैयदा ज़ैनब ने कहा मेरे सरताज ठीक कह रहे हो, इस्लाम ने तो इजाजत दी है, मगर मेरे सामने एक मजबूरी। कहा क्या? का मजबूरी यह है कि मैं हुसैन की बहन हूं, मजबूरी यह है कि मैं हसन की बहन हूं, मजबूरी यह है कि मैं फातिमा की बेटी हूं, मजबूरी यह है कि मैं अली की लाडली हूं, मजबूरी यह है मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की नवाज हूं। तुम ऐसे क्यों नहीं बने, तुम्हारी बहन तुम्हारा वास्ता दे दे कि नहीं मैं इस हाल में कपड़े पहन के नहीं जाऊंगी, उस शादी में मेरा भाई भी होगा, उस शादी में मेरा बाप भी होगा, उस शादी में मेरा खलेरा तेरा भाई होगा, खानदान वाला होगा, कोई नमाजी होगा, कोई मुसलमान होगा, मैं मरना पसंद कर लूंगी मगर अपना जिस्म दिखाना पसंद नहीं करूंगी। क्यों नहीं हुए? मैं बताता हूं नबी के गुलाम कैसे होते हैं। सुनो, एक बात याद मुझे आने लगी, अगर इजाजत हो तो बयान कर दूं। हजरत खालिद बिन वलीद का नाम किसने नहीं सुना है? सब लोग जानते हैं। अब ये चाहते हैं जंग लड़ने के लिए एक किला फतेह कर लिया जाता है, एक किला फतेह, उसके लिए तैयारियां चल रही है। तो वहां के पादरी निकले, वहां के पादरी आए और आकर के कहने लगे तुम में जो इनका कमांडर है, तुम में जो इनका चीफ है, तुम में जो इनका रईस है, जो इनका सदर है, जो इनका कप्तान है उसको बुलाओ, जो सिपह सालार है उसको बुलाओ। लोगों ने इशारा कर दिया हजरत खालिद बिन वलीद की तरफ। वो कहने लगे सुनो, हम खून खराबा करना नहीं चाहते हैं, हम लड़ना नहीं चाहते हैं, हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। हालांकि ये मत समझना हम डर चुके हैं, ये मत समझना हम बुज़दिल हैं, ये मत समझना हमसे तलवारें चलाना नहीं आती है, ये मत समझना हमने कुछ खाया पिया नहीं है, हम भी लड़ सकते हैं। मेरे एक इशारे पे हम जीते या ना जीते मगर गर्दनें सब कटा देंगे। उन पादरियों ने ये कहा था कि सब गर्दनें कटा देंगे मगर फैसला बगैर लड़े हो सकता है, फैसला बगैर झगड़े हो सकता है। बोले कैसे हो सकता है? बोला हमारा जो किला है उस किले में से होते हुए, हमारी जो बाजार है उस बाजार में से होते हुए तुम निकल के चले जाना, खाली निकल के चले जाना,
کچھ مت کہنا، اگر تم صحیح سلامت نکل کر چلے گئے تو تم جیت گئے ہو، تم کامیاب ہو گئے ہو، قلعہ تمہارے حوالے کر دیا جائے گا، فتح یابی کا سہرا تمہارے باندھ دیا جائے گا۔ اللہ سمجھ کہا ٹھیک ہے، یہ بات ہو جاتی ہے۔ اب یہ صحابہ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ میں جو تھے آپس میں ذکر کرنے لگے، یار انہوں نے ایسے کیوں کہا، کہیں ایسا تو نہیں ہے قلعے کے اندر بم رکھے ہو، آج کا دور یہ سمجھے گا کہیں ایسا تو نہیں ہے قلعے کے اندر سے کوئی حملہ کر دیا جائے، کچھ نہ کچھ تو بات ہوگی، ایسے اتنی آسانی سے کیوں چھوڑ دیا ہے، اتنی آسانی سے کیوں کر دیا ہے، مگر میں نبی کے غلام دکھانا چاہتا ہوں۔ کہا چلو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ خالد بن ولید بولے ہم بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اگر حملہ کریں گے تو ہم پلٹ کے وار کریں گے، ہم بھی ڈرنے والے نہیں ہیں۔ لیکن کہا اسی چکر میں رہے، اب صبح ہو جاتی ہے، 8 بج جاتے ہیں، ادھر یہ نوجوان اپنے اپنے گھوڑوں پہ سوار ہوتے ہیں، حضرت خالد بن ولید نے بھی اپنی تلوار نکال لی ہے، ان کے پیچھے بھی صحابہ تلوار نکال کے چل رہے ہیں، برہنہ تلوار نکالے پڑے ہیں، اگر کہیں سے حملہ ہوا تو ہم بھی ڈٹ جائیں گے، ہٹیں گے نہیں ہے، اس چکر میں ہے۔ لیکن جیسے ہی خالد بن ولید نے کوڑا اللہ کا نام لے کر کے اس قلعے کے اندر ڈال دیا اور کہا چلے آؤ، نعرہ لگایا تھا، اپنے آقا کا وسیلہ مانگا تھا، وہ تھے جن کے اندر روحانیت تھی، وہ تھے جن کی روح طاقتور تھی، میدان میں آ جاتے ہیں اور آ کر کے جب چلتے ہیں سرون ادھر دیوار سے دیکھ رہے تو ادھر دیکھ رہے کہ ادھر سے آ جائے، ادھر سے حملہ ہو جائے، لیکن ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ حضرت خالد بن ولید پورے قلعے میں گھوم کر کے جب بازار کی طرف کو لوگ جاتے ہیں، یہ مسلمان جاتے ہیں، حضرت خالد بن ولید بولے میں تھوڑا آگے بڑھتا ہوں، میں تھوڑا آگے بڑھتا ہوں۔ جب آگے بڑھ کر کے دیکھا ہے تو بازار میں ان عیسائیوں نے، ان پادریوں نے بازار میں ان کی ہنسی، ان کی عورتیں جو تھی ان کو آدھے آدھے کپڑے پہنا کر کے اور آدھے سے بھی کم کپڑے پہنا کے ان کو سنگار کر کے ان کے بال ٹیڑے ٹیڑے کر کے، آج کی جو میری بہن فیشن کرتی ہے وہ وہی نقل ہے، وہ فیشن کر کے بازار میں کھڑی تھی اور اپنی طرف کو لبا رہی تھی۔ انہیں یہ یقین تھا یہ جوان ہے، یہ عرب کے لوگ ہیں، کھجورے کھانے والے ہیں، یہ ضرور بیٹھ جائیں گے، ان کا قدم بیٹھ جائے گا، مگر انہیں کیا پتا تھا جس نے نبی کا حسین چہرہ دیکھا ہو اس کے سامنے حسین ہے ہی کون، جس نے نبی کی خوبصورتی دیکھی ہو اس کے سامنے خوبصورت ہے ہی کون، اسے پتا نہیں تھا یہ نبی کے غلام ہے، اسے پتا نہیں تھا یہ نبی کے دیوانے ہیں، اسے پتا نہیں تھا یہ نبی کے چاہنے والے ہیں۔ اللہ اللہ، حضرت خالد بن ولید نے گھوڑا پیچھے کیا اور کرنے کے بعد کہا سنو میں سمجھ گیا ہوں ان کا چال کیا تھی، ان کی چلن کیا تھی۔ حضرت خالد بن ولید کا جملہ سنو، وہ کہتے ہو میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں اب بہادری نہیں دکھائی جائے گی، اب تلوار نہیں چلائی جائے گی، اب طاقت نہیں دکھائی جائے گی، اب نبی کا کردار دکھایا جائے گا، اب نبی کی سیرت دکھائی جائے گی، اب نبی کا چال و چلن دکھایا جائے گا، اب نبی کی محبت دکھائی جائے گی۔ سب لوگ اپنی اپنی گردنیں نیچے کر لینا اور گزرتے چلے جانا۔ کوئی کتنا ہی بڑا حسین ہو، کتنا ہی خوبصورت ہو، جس نے نبی کے جلوے دیکھے ہو اس کے سامنے کوئی نہیں آ سکتا۔ اللہ اللہ، وہ سارے مسلمان تھے، نبی کے غلام تھے اور سیٹیاں بجاتی رہی اور دلواتی رہی، فیشنیلے کپڑے پہن کے اپنی طرف کو کرتی رہی، مگر نبی کے غلام نے دنیا والوں کو دکھا دیا جب ہم میدان میں اترتے ہیں تو کبھی ہتھیار چلاتے ہیں، کبھی نبی کا کردار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان۔ اور آج تو بساط خانے کی دکانوں میں صرف اسی لیے جا رہا، اندازہ لگاؤ۔ اللہ برکت فرمائے۔ کیا ڈم ہوا؟ کیا ڈم ہوا؟ 11:30 ہو اور چلو تھوڑا، ہاں مجھے بتا دینا جیسے ہو۔
آج وہ تھے نبی کے غلام، صرف ان کو اسی لیے تیار کر کے کھڑا کیا تھا، آج تم ان کا ایمان بہکانا ہے، بھٹکانا ہے، آج عزت کا سوال ہے۔ مگر نبی کے غلاموں نے کیا دکھا دیا تھا؟ نظریں نیچی کر کے اللہ نبی پہ درود پڑھتے ہوئے چلے گئے، درود پڑھتے ہوئے چلے گئے۔ ایک نے پوچھا جانے والوں یہ تو بتا دو، ہمیں دیکھنے کے لیے دنیا ترستی ہے اور ہم تمہیں دکھانے کے لیے آئے ہو، تم پتہ نہیں کس کے عاشق ہو، تم نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے ہو۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ یار یہ تھے نبی کے غلام، اور آج اچک کے کہیں کہ اپنے آپ کو سدھارو۔ پیارو، یہ میں مانتا ہوں میرے جملے کرے ہو رہے ہیں، یہ میں مانتا ہوں میرے جملے کچھ تمہارے دلوں پہ لگتے ہوں گے، مگر میں جان بوجھ کے اس لیے بول رہا ہوں تاکہ دل کی زنگ چھوٹے، دل کا میل چھوٹے۔ اب لے لو کتنا ادب و احترام ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی یہاں پہ لیٹا ہوتا اس کو الہانگ کے بھی نہیں جاتے، بولو جاتے ہیں کیا؟ اس کو ٹھوکر بھی نہیں مارتے، اور ہمارے یہاں قبرستان ہے ایسا، ابا کی، دادا کی، نانا کی، تائی کی، سب کی گردنوں پہ پیر رکھ رکھ کے خوب بھاگا پھر رہا، خود بھی نکل لیا، گاڑیاں بھی نکال لیا، گاڑیاں۔ کیا یار یہ مسئلہ کیا کسی مفتی سے پوچھنا پڑے گا؟ اتنا کہہ رہا ہے کہ یہ تو سبھی سمجھ سکتے ہو نا، بولو سبھی سمجھ سکتے ہو؟ نہیں، اپنے گھر کے لیے راستہ نکال لے تو قبرستان کے لیے الگ سے راستہ نہیں بنا سکتے ہو کیا؟ مگر مجھے بتایا ہے کہ یہاں پہ یہ کام چل رہا ہے کہ راستہ دوسرے کی تیاری چل رہی ہے، اس سے میری طبیعت خوش ہوئی، بے شک، اس سے میری طبیعت کیا ہوئی ہے؟ بولو خوش ہوئی ہے مسلمان۔ نبی نے فرمایا اگر تمہارے باپ کی یا ماں کی یا کسی کی قبر اندر ہو اور تم جمعرات کو یا جمعے کو یا پیر کو قبرستان جاؤ فاتحہ پڑھنے کے لیے تو جاؤ، تو باپ پر اور ماں تک پہنچنے کے لیے دو چار مومنوں کی قبر پہ ہو کے جانا پڑے گا۔ نبی فرماتے نہیں، گیٹ پہ کھڑا ہو جا، گیٹ پہ کھڑا ہو جا، کسی کی قبر پہ مت کودے، کسی کی قبر پہ پاؤں مت رکھ، کسی کی قبر پہ ہو کے مت جا، ثواب پہنچانے والا پروردگار ہے۔ وہی گیٹ پہ کھڑے ہو کر کے جو تجھے وہاں پڑھنا ہے یہاں گیٹ پہ کھڑے ہو کر کے پڑھ لے، اللہ تعالیٰ یہیں سے تیرے باپ یا جو بھی رشتہ دار ہے اس کو اس کا ثواب پہنچائے گا۔ قبرستان میں جوتا چپل بھی لے جانے کی اجازت نہیں، اور تم بیل گاڑی لے کے جا رہے ہو، بھینسا گاڑی لے کے جا رہے ہو۔ یار کم سے کم سوچو تو اللہ کے بندو، ہمارے گھر کی ہماری بہن اگر پوچھا لگا دیتی ہے، پوچھا کوئی بچہ جوتا چپل لے کے آ جائے تو کھسیا جاتی ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ اس پہ اگر چڑھ جائے اور تم ابا دادا کی قبروں پہ بیل گاڑی، اس بیل کا بھروسہ کب موت دے، اس بھینس کا بھروسہ کب گوبر کر دے، اور کھر لے کر کے مسلمان خدا کے خوف سے ڈر، آج کے بعد 2 کلومیٹر کا اگر پھیر ہو نا، 2 کلومیٹر کا پھیر، تو اپنی گاڑی ادھر سے نکال کے لے آ، مگر کسی قبر والے مومن کو تکلیف مت پہنچا، مومن کو تکلیف مت پہنچا۔ اور جب تیری نیت یہ اچھی ہو جائے گی، یہ نیت صحیح ہو جائے گی، تو صحیح کہتا ہوں پھر تجھے بھی قبر میں تکلیف نہیں پہنچے گی، پھر تجھے بھی قبر میں تکلیف نہیں پہنچے گی، تجھے بھی قبر میں تکلیف نہیں پہنچے گی۔ ورنہ بچے قبرستان میں کرکٹ کھیلتے ہیں، بچے گیند بلا کھیلتے ہیں، بچے بھاگے پھر رہے ہیں، اگر کسی کی فصل میں کوئی گھس جائے، کسی کے گیہوں کھڑے ہیں اس میں اگر کرکٹ کھیل لے تو پورا محلہ سر پہ اٹھا لے گا، کسی کا برسیم کھڑا ہے وہ تو بھینس کا کھانے کا چارہ ہے تب بھی محلہ اٹھا لے گا۔ قبرستان میں یہ گیند کھیلنا، بلے کھیلنا، وہ مردوں کی قبروں پر یہ کرکٹ کھیلنا، کوئی محلے کا مسلمان اپنے دل میں ایمان رکھنے والا نکل کے نہیں آتا، نہیں کہتا کہ یہ بچے یہ کیوں کر رہے ہیں، فلاں نے اپنے بچے کو
کو سدھار لے، یا بچے والا نکل کے اپنے بچے کو سدھارتا کیوں نہیں، پکڑتا کیوں نہیں؟ بولو کون سدھارے گا؟ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری بے شک حق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بے شک۔ ایک چیز اور بتاؤں اور تقریر ختم کر رہا ہوں، وہ کیا بتاؤں؟ سنو، انسان کمانے پر جب آتا ہے نا یا کھانے پر، تو دیکھتا نہیں ہے کہ یہ حلال کا لقمہ ہے یا حرام کا، یہ حلال کا پیسہ ہے یا حرام کا، نہیں دیکھتا۔ کبھی کبھی 1 لاکھ روپے کو 2 روپے اگر حرام کے آ گئے نا تو وہ سب کو برباد کر دیتے ہیں، وہ سب کو برباد کر دیتے ہیں۔ لوگ ذہن میں یہ بات آ گئی ہے، پیسے سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے، لوگ پیسے سے پیسہ کماتے ہیں، اس کا نام ہے سود۔ کیا نام ہے بولو؟ یہاں تو کوئی نہیں لیتا دیتا ہے، اگر لیتا دیتا ہو تو آج سے وہ توبہ کر لے، کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے، وہ جو لیتا دیتا وہ خود جانتا، آج سے وہ توبہ کرے۔ ایسی حدیث سناؤں گا، ایسی حدیث سناؤں گا کہ منہ کو اس کے کلیجہ منہ میں ہو کے باہر آ جائے گا۔ اگر ایمان رکھتا ہے تو سنو، سود کا 1 لقمہ کھانے والا، سود کا 1 روپیہ کھانے والا، سود کے پیسے کھانے والا، اس کا کتنا گناہ ہے یہ پوچھو۔ جی 3 حدیثیں، 3 روایت، نبی فرماتے ہیں اس سود کے گناہ کی 73 قسمیں، کتنی بولو؟ اور ایک روایت اس سود کے گناہ کی 72 قسمیں ہیں، اور ایک حدیث اس سود کے گناہ کی 70 قسمیں۔ کم والی لے لو 70، تینوں جو میں نے پڑھی وہ بتا دی، علماء نے اور زیادہ پڑھی، ان کا علم آگے۔ لیکن سنو، یہ 70 قسمیں، 70 درجے، ایک، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ان 70 درجوں میں سب سے چھوٹا درجے کا گناہ ایسا ہے جیسے ماں کے ساتھ بیٹے کا زنا کرنا۔ اللہ میری توبہ، سب لوگ توبہ کرو، بولو اللہ میری توبہ، بولو مولا ہم توبہ کرتے۔ کتنے نالائق بیٹے، چاہے وہ کتنا ہی برا ہو، ماں کو کہنا نہیں مانتا ہو، مگر بولو ماں پہ غلط نظر ڈالے گا؟ بولو ماں پہ غلط نظر نہیں۔ اور یہ میں نہیں کہتا، علماء بیٹھے ہی سب، یہ نبی کہتے ہیں کہ 70 یا 73 درجے ہیں اس کے گناہ کے، اور ان درجوں میں سے سب سے چھوٹا والا درجہ جو ہے اس کا اتنا گناہ ہے جیسے ماں کے ساتھ بیٹے کا منہ کالا۔ آج کے بعد یہ آیت سامنے آ جانی، یہ حدیث سامنے آ جانی چاہیے۔ آج کے بعد کیا کرے گا کما کے؟ یہی تو ہوگا تیری کھپڑیل رہ جائے گی، یہی تو ہوگا تیرا چھپر رہ جائے گا، یہی تو ہو جائے گا تیرے لینٹر میں پی او پی نہیں ہوگی، یہی تو ہو جائے گا تیرے کمرے میں اے سی نہیں لگے گی، اتنا تو ہی ہو سکتا ہے۔ مگر جب تو قبر میں جائے گا تب تو پاک صاف جائے گا نا، قبر میں جائے گا تب تو صاف ستھرا جائے گا۔ مان لے اگر تو نے جھوٹ بول بول کے اور حرام کا اور سود کا یہ اکٹھا کرتے کرتے 10 سال تو کاروبار میں لگیں گے، 10 سال تیرے ادھر کے گزر گئے اور 25 سال تیرے وہ ادھر کے بچپن کے گزر گئے، 40 سال کا ہو گیا، 40 سال کے بعد بچوں کی حکومت آ جاتی ہے، تو نے کمایا، بچوں کو حاکم بنا دیا، اب بتا تجھے کیا ملا؟ قبر میں جب گیا تو تیری مصیبت آ گئی، بے شک تیری مصیبت آ گئی۔ اور ایک جگہ تو حدیث میں یہ آیا ہے
الترغیب والترہیب میں نے پڑھا کہ 36 مرتبہ زنا کرنے کی برابر ہے. یہ بات بے شک 36 مرتبہ. میری بہنیں بیٹھی ہیں اشارے سمجھنا, 36 مرتبہ زنا کرنے کی برابر ہے. اس میں یہ جملہ پڑھا میں نے الترغیب والترہیب کتاب کی. اللہ الصمد. اور آج اسے پروئی نہیں. یار وہ کیا مرد ہے, وہ کیا انسان ہے جو اپنی چھوٹی سی بچی کو, 1 سال کی بیٹی 1 سال کا بیٹا, ارے تو خون پسینے کی کمائی کھلاتا, اسے سود کا پیسہ کھلا رہا. تیرے گھر میں دودھ آ رہا سود کے پیسوں سے, تیرے گھر میں چاول آ رہا ہے سود کے پیسوں سے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت حضرت علامہ سیف اللہ صاحب اللہ علیمی, حضرت علامہ سیف اللہ علیمی کلکتوی, علماء اہل سنت, عشق محبت عشق محبت, بستی بستی قریہ قریہ, حضرت علامہ سیف اللہ صاحب اللہ علیمی, علماء اہل سنت. ماشاءاللہ خطیب ہندوستان حضرت علامہ سیف اللہ صاحب اللہ علیمی تشریف لا چکے ہیں. کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ ان کو آپ سماعت کریں گے. دیکھیے آپ بیٹھیں اور تقریر سنیں تب پتہ چلے گا. اتنا منجھا ہوا خطیب اور مطالعے کی روشنی میں بولنے والا بے باک خطیب جو علماء کے بھی مابین کٹھن سے کٹھن بات بہت خوبصورت بہت آسان لب و لہجے میں بول کر کے آپ کے ذہنوں میں اتارنے والا خطیب ہندوستان حضرت علامہ و مولانا سیف اللہ علیمی صاحب تشریف لا چکے ہیں. اور ان کے بعد وہی شہزادہ جن کی رگوں میں اعلی حضرت کا خون ہے, وہی شہزادہ جس کو دیکھ کر کے لگتا ہے یار پیر ہو تو ایسے ہی ہو. سبحان اللہ. وہی شہزادہ, یہ میں نہیں سارے علماء اس بات کے گواہ ہیں. پیچھے لوگ ذکر کرتے ہیں پیر بہت دیکھیں مگر حضور احسن میاں جیسا اخلاق دور دور تک دکھائی نہیں دیتا. وہ کوئی بھی سلسلہ ہو لیکن سلسلہ سمجھ میں آ رہی ہے. شریعت مصطفیٰ کا پابند ہو کسی بھی سلسلے کا پیر, شرط یہ ہے کہ سلسلہ وہ حق ہو, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو. اب وہ کسی بھی سلسلے کا پیر شریعت مصطفیٰ کا پابند ہو, وہ ہمارے سر کا تاج. بات کہاں چل رہی تھی, بس یہ 2-4 جملے کر کے اس کو پورا کروں. وہ اپنے آپ کو ایک مرتبہ دیکھے تنہائی میں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو شیشے میں دیکھتے ہیں, کچھ لوگ خیالات میں دیکھتے ہیں. دیکھیے کہتے ہیں دن میں خواب دیکھنا, جاگتے ہوئے خواب دیکھنا. آپ دیکھیے یار یہ چھوٹی سی میری بیٹی ہے, اتنی خوبصورت ہے, 1 سال کی بچی ہے, یہ چھوٹا سا بچہ ہے, اس کی زبان قینچی کی طرح چلتی ہے, اتنا خوبصورت بچہ, مگر میں کتنا برا ہوں کہ میں اس کے لیے دودھ لا رہا ہوں تو سود کی کمائی سے, اس کے لیے چینی پتی لا رہا ہوں تو دودھ کی کمائی سے, اس کے لیے کپڑے لائے جا رہے ہیں تو سود کی کمائی سے, کھانا سود کی کمائی سے. وہ ایک مرتبہ میری ان باتوں کو سوچ لے, ایک مرتبہ. اور یہ میرا جملہ سنیں پیارے, ارے تو مرد ہے, یہاں پر بھی مردان کی دکھا دے. تو اپنے بچوں کو گوشت مت کھلا, مرغا مت کھلا, دال سے کھلا دے, مگر خون پسینے کی کمائی حلال کمائی سے کھلا دے. دنیا والوں کو دکھا دے کہ میں مالدار نہیں ہو سکتا مگر میں بلال کا غلام ضرور ہوں. بے شک سبحان اللہ. تو سود کوئی بھی آج کے بعد لینا دینا یہ بند.
بند توبہ کر لینا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں بھی توبہ کرتا ہوں، اس میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو مولا تعالیٰ معاف فرمائے، اور آپ بھی میرے ساتھ میں سب لوگ مل کر کے توبہ کیجئے، پڑھیے استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔